آغا جعفر رضالوی صاحب، تاریخ پہ ظاہر ہے آپ کی نگاہ ہے، طائف کے مقام پر، طائف کا جو واقعہ ہوا جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، ان کو اذیت دی گئی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا؟ یہیں سے پوری دنیا کو واضح ہو جائے گا، گو کہ واضح ہم سے کیا ہوگا، تاریخ پر آیا ہے میرے پیارے آقا کا کردار کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا حصہ اس میں شامل کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی بستی میں جاتے ہیں اور اس پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور پیغام حق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اور ایک کافر نے پتھر آپ کی پیشانی اقدس پہ رسید کیا، اللہ، تو پیشانی اقدس سے خون جاری ہوا۔ وہ خون مقدس جب طائف کی پہاڑی پہ گرتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، حبیب اگر تو چاہے اس بستی کو نیست و نابود کر دوں، اس بستی کو تباہ و برباد کر دوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، مالک آپ نے مجھے رحمت للعالمین کا تمغہ اور تاج دیا ہوا ہے، سبحان اللہ، میں رحمت بن کے آیا ہوں، مجھے دوستوں کے لیے بھی رحمت رہنے دیجئے، مجھے دشمنوں کے لیے بھی رحمت رہنے دیجئے۔ دیکھیے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کربلا میں قرآن بھی پڑھا جا رہا تھا، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھی، ادھر سید الشہداء کے خیام میں قرآن کی تلاوت اور نمازیں، تو یہ وہاں پہ کیا تھا؟ دیکھیے علامہ اقبال نے کہا ہے، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بھائی جان بے شک کلمہ تھا، قرآن تھا، نمازیں تھیں، مگر معرفت نہیں تھی۔ کلمہ ہے معرفت کے ساتھ، دین ہے معرفت کے ساتھ، اگر دین میں معرفت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ معرفت حاصل ہوتی ہے کربلا کے میدان میں حضرت حر کو، وہ جب وضو کرنے کے لیے فرات پہ جاتے ہیں اور ذہن میں خیال آتا ہے، تصور آتا ہے، ارے نماز تو میرے رسول خدا سے سیکھی، اور ظلم ان کی اولاد پہ بھی کر رہا ہوں، راستہ روکا امام حسین کا، پانی بند کروانے میں میرا مشورہ ہے، یہاں سے فرات سے خیام اٹھوانے میں میرا مشورہ ہے، اور نماز پڑھوں گا، نہ میرا یہ وضو صحیح ہے، نہ میری یہ نماز صحیح ہے۔ اب اس کو معرفت حاصل ہوئی تو خیام میں آیا اور رو رہا ہے، اور اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرے سر سے دستار اتارو اور میری آنکھوں پہ باندھ دو اور میرے ہاتھ بھی باندھ دو، اور مجھے وہاں لے جو جہاں نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، علی مرتضیٰ کے نور عین ہیں، سید۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کا بڑا بیٹا علی ابن حر لے کے آتا ہے، اور ادھر حضرت عباس سے علمدار تلوار کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حر آ گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اتنے بڑے گناہگار کے لیے؟ فرماتے ہیں عباس رک جاؤ، میرا بھائی آ گیا، میرا مہمان آ گیا۔ اور حضرت امام حسین کے سامنے وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے امت کو بخشوانے والی ماں کے فرزند حسین مجھے معاف کر دیجیے۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں اور اس کو گلے سے لگاتے ہیں، اور جب خیام میں شور مچتے کون آ گیا؟ کہا حر آ گیا۔ تو بی بی سیدہ زینب اون محمد سے کہتی ہیں، اون محمد بیٹا فوراً جاؤ، ایک دائیں کھڑا ہو جائے، ایک بائیں کھڑا ہو جائے، اور کہو اماں سلام کہتی ہے۔ بھائی واہ، سبحان اللہ۔